الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہاتھ پاؤں کی جلن۔ یہ ہاتھ پاؤں کیوں جلتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے۔ ہاتھ پاؤں جلن کے حوالے سے جتنی بھی آپ نے باتیں سنی ہوگی وہ بالکل حقیقت کے برعکس سنی ہوگی۔ اس لیے ہاتھ پاؤں کی جلن کا مریض سالہ سال سے مختلف قسم کے علاج کرواتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا مسئلہ جوں کا توں رہتا ہے، کیونکہ اس کو اکثر لوگ جو ہے گرمی کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو جلن ہو رہی ہے یہ گرمی کی زیادتی سے ہے۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں، کچی لسی پیتے ہیں، مختلف قسم کے ٹھنڈے مشروبات پیتے ہیں، مختلف قسم کی ٹھنڈے مزاج کی چیزوں کو اپناتے ہیں۔ پھر اگر کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ان کو ٹھنڈی چیزوں کا مرکب، ٹھنڈی چیزیں، ٹھنڈے مزاج کی ان کو ادویات دیتا ہے۔ اس سے ان کا مسئلہ جوں کا توں رہتا ہے، اور بعض اوقات یہ مسئلہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس سے پھر مریض کے لیے بہت ساری دوسری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر کچھ ایسی مشروبات ہیں، ایسی کچھ ادویات ہیں جن کو اپنانے سے، جن سے مریض کو تھوڑا بہت سکون ان کو ملتا ہے، وقتی طور پر اس کو آرام ملتا ہے، لیکن مستقلی طور پر اس کا علاج نہیں ہو پاتا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، اور بہت ہی سمپل، سادہ سا، ایک آسان سا نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں آج، جس کو آپ استعمال کر کے اللہ کے فضل کرم سے اس تکلیف سے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہے وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں جلتے ہیں۔ بعض اوقات پورا جسم جو ہے ان کا جل رہا ہوتا ہے اور سیک نکل رہا ہوتا ہے پورے جسم سے، لیکن یاد رکھیے یہ جو سیک نکل رہا ہے، یہ جو ہاتھ اور پاؤں کی جلن ہو رہی ہے، یہ گرمی نہیں ہے، یہ صفرا کی زیادتی نہیں ہے۔ اگر ایسے مریضوں کا علاج آپ ٹھنڈی ادویات سے اور ٹھنڈی غذائیں دے کر آپ کریں گے تو آپ کا علاج ناکام جائے گا، مریض کی تکلیف بڑھتی جائے گی اور اس کے مسائل جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے کاز کیا ہیں، اس کے سبب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں،
جب آپ صحیح طرح سے اس کی تشخیص کر پائیں گے تو پھر آپ کو نسخہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ خود بخود اپنا علاج کر سکیں۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ شوگر کے مریضوں کو بھی یہ کیفیت ہو جاتی، وہ بھی یہ شکایت کرتے ہیں ہاتھ پاؤں کی جلن کی۔ حالانکہ شوگر جو ہے وہ حرارت کی کمی کا مرض ہے، وہ ٹھنڈ کا مرض ہے، لیکن وہ مریض بھی شوگر کا بھی یہ شکایت آپ کو کرتا نظر آئے گا کہ میرے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شوگر صرف جو ہے وہ چینی کی بیماری ہے، چینی بند کر دیں گے تو شوگر ہماری کنٹرول ہو جائے گی۔ اب ایک مریض کا سوداوی مزاج ہے، خشک سرد مزاج ہے، تیزابیت اس کی بڑھی ہوئی ہے، ایسڈ کی مقدار اس کے جسم میں زیادہ ہے، تو ایسا مریض جب تک وہ دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن یہ چیزیں بند نہیں کرے گا اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی۔ لوگوں کو جب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب ان چیزوں کا شوگر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بھائی ایک چیز جو آپ کے جسم کے اندر بڑھ چکی ہے، آپ کے جسم کے اندر اس چیز کی زیادتی ہو چکی ہے، آپ پھر بھی وہی چیزیں کھا رہے ہیں، تو لازمی بات ہے اس سے نقصان ہوگا۔ اس سے نہ صرف شوگر بڑھے گی بلکہ آپ کے ساتھ اور مسئلے پیدا ہوں گے۔ تو علاج کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس چیز کی جسم میں زیادتی ہو چکی ہے ان چیزوں کو آپ نے بند کرنا ہوگا، وہ جو ہے وہ بیماری کا سبب ہے۔ جب آپ بیماری کا جو سبب بننے والی چیزیں ہیں وہ جب تک آپ بند نہیں کریں گے آپ کا علاج ممکن نہیں ہے۔ تو یہ پاؤں کی جلن، ہاتھوں کی جلن، گرمی نہیں ہے، صفرا کی زیادتی نہیں ہے، گرم خشک مزاج نہیں ہے، یہ جو ہے وہ صداع کی زیادتی ہے، تیزابیت کی زیادتی ہے، ایسڈ کی جسم کے اندر زیادتی ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو باقی جو چیزیں ہیں جو تیزابیت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں کو سب سے پہلے بند کرنا ہوگا، جن میں نے آپ کو بتایا کہ دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، فروٹ چاٹ، گول گپے، چاول، اس طرح کی چیزوں کو آپ نے بند کرنا ہوگا۔ اور ایسی چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے جس سے آپ کے غدود ناقلہ کھل جائیں، جس سے صداع جو ہے وہ خارج ہو جائے، جس سے تیزابیت جو ہے وہ جسم سے خارج ہو جائے۔ جب بھی جسم سے سیک نکلنے لگے تو یہ ہمیشہ نشانی ہوتی ہے تیزابیت کی، صداع کی زیادتی کی نشانی ہوتی ہے۔ ہم نے اس کو غلط سمجھا، ہم نے صحیح طرح سے اس کی تشخیص نہیں کی، ہم نے صرف رٹی رٹائی باتوں کے پیچھے ہم چلتے رہے، اس لیے ہمارا علاج جو ہے وہ آج تک نہ ہو پایا۔ تو آج آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، بکرے کا آپ گوشت کھائیں، مولی کھائیں، ٹنڈے کھائیں، سونف ادرک کا کہوہ پئیں، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نسخہ آپ استعمال کر لیں۔ اس کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک ہے اجوائن دیسی، وہ آپ 100 گرام لے لیں، سنا مکی کے پتے لے لیں 100 گرام لے لیں، ڈنڈیاں اس میں شامل نہیں کرنی، خالی پتے لے لیں، اور 50 گرام اس کے اندر کھانے والا نمک
سادہ نمک، آیوڈین والا نہیں، سادہ نمک آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے. ان چیزوں کو آپ نے پیس لینا ہے، صفو بنا لیں. 1/4 چمچ یا 1000 mg کے کیپسول بھر لیں. ایک کیپسول صبح لیں، ایک کیپسول دوپہر کو لیں، ایک کیپسول رات کو لیں. تازہ پانی کے ساتھ چند دنوں کے اندر آپ کی یہ جلن جو ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تیزابیت جسم سے خارج ہو جائے گی. قبض، گیس، یہ ساری چیزیں جسم سے خارج ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کا دماغ جو ہے وہ فریش ہو جائے گا. نیند آپ کو اچھی آنے لگے گی. بہت ساری علامتوں سے آپ نجات پا لیں گے. تو اس طرح آپ اپنا علاج کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ چند دنوں کے اندر بالکل اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کریں گے. اس تکلیف سے آپ نجات پا لیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.